وہ بہت روئی تھی، چلائی تھی، اپنی عزت کی بھیک مانگی تھی۔ اس محبت صرف لڑکی نے، مگر جلادوں میں کون تھا جو اس کی سنتا؟ زندگی گنوا دی اس نے۔ زندگی کے کتنے رنگ دکھ، کچھ تو اتنے حسین ہوتے ہیں کہ آنکھوں کو بھا جاتے ہیں، اور کچھ اتنے سیاہ کہ روح تک کالی کر دیں۔ نعیمہ بہت چنچل سی لڑکی تھی، ایسی کہ ہر ایک کو ہنس کر بلانے والی، اخلاق ایسا کہ پہلی گفتگو میں ہی دل میں اتر جائے۔ وہ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، ماں باپ کی لاڈلی، اس کی ماں سمرین جو کہ اسے دیکھ کے ہی جیتی تھی، اور ابا محمد عارف گھر میں لائی گئی ہر چیز پہلے نعیمہ کے سامنے رکھتے تھے، اور بھائی ان کی تو جان تھی نعیمہ میں۔ بھائی تو ویسے بھی بہنوں کا مان ہوتے ہیں، شان ہوتے ہیں۔ وہاں نعیمہ نے منہ سے بات نکالی نہیں کہ پوری بھی ہو گئی۔ مختصراً ایک خوشحال اور مکمل گھرانہ۔ بعض دفعہ حالات ایسے بدلتے ہیں کہ خوشیوں کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ وہ اذیتوں کی سولی چڑھنے والی ہے۔ صحیح کہا ہے کسی نے، زندگی سب سے کڑا امتحان اسی سے لیتی ہے جو زندگی کا سب سے لاڈلا ہوتا ہے۔ بلال نعیمہ کی کمیونٹی کا ہی لڑکا تھا۔ نعیمہ جب بھی کالج جاتی، راستے میں آتے جاتے اسے دیکھتا تو مشکل سے ہی دل کو سنبھال پاتا۔ مگر عمروں کا تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں کب کوئی شخص اہم ہو جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ کچھ ایسا ہی حال بلال کا بھی تھا۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت کہ کوئی اسے ایک نظر دیکھے تو دوبارہ دیکھنے کی خواہش پیدا ہو جائے۔ لمبے سیدھے براؤن بال، ڈارک براؤن آنکھیں، لمبا قد، دودھیا رنگت، گویا حسن کی مکمل مورت۔ بلال پڑھائی سے فارغ ہو چکا تھا اور نوکری نہ ملنے کے باعث محلے کے کونے پر کھڑا پایا جاتا تھا۔ ایک دن نعیمہ کالج کے لیے نکلی تو راستے میں بلال نے اسے روک لیا۔ وہ بہت سہم گئی تھی، مگر بلال نے پرواہ کیے بغیر 2 ٹوک الفاظ میں محبت کا اظہار کر دیا۔ دن گزرتے گئے، وہ روز بلال کو رستے میں کھڑا پاتی اور نظر انداز کر دیتی۔ بلال کے روندے ہوئے احساسات اس کے چہرے پہ واضح تھے۔ ایک دن بلال نے اسے پھر روکا۔ اس نے نعیمہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نعیمہ کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ اچھے گھروں کی لڑکیاں یوں بازاروں میں لڑکوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتیں۔ نعیمہ نے ہاتھ چھڑانے کی بے حد کوشش کی، مگر بلال کی آنکھوں میں عشق کا جنون تھا۔ اس نے اسے ایک بار بات کرنے کا کہہ کر نمبر پکڑایا اور ہاتھ چھوڑ دیا۔ رات کافی ہو گئی تھی، مگر نیند تھی آنکھوں سے کوسوں دور، کیسے آتی آسانی سے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار دن کا منظر رواں تھا کہ کیسے کوئی اتنا پاگل ہو سکتا ہے۔ رات انہی سوچوں میں گزر گئی۔ نعیمہ کو روز اسے دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی۔ ایک دن بلال اس رستے میں نظر نہ آیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے تلاش تھی اسی انسان کی۔ وہ ڈرے چھپے چوروں راستوں میں نظر دوڑاتی آئی، مگر کہاں تھا وہ جو اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے۔ نعیمہ کا دل بے چین سے بے چین ہو گیا۔ بلال میں جو وہ اس کی طرف کھینچ رہی تھی، اس کی فکر کر رہی تھی، کیا تھی ایسی کشش جو بلال کے نظر نہ آنے پہ اسے تکلیف دے رہی تھی؟ ہونا کیا تھا؟ محبت کے نامعلوم جذبات نے نعیمہ کو اپنے رنگ دکھا ہی دیے۔ تیسری رات نعیمہ نے بلال کو کال کر دی۔ کچھ ہی پلوں میں ہیلو کی آواز نے نعیمہ کی دھڑکنیں تیز کر دیں۔ اس کی آواز سے جیسے کائنات میں رنگ واپس آ گئے تھے۔ آسمان پر چاند مسکرانے لگا تھا اور تارے محبتوں کے گیت گنگنانے لگے تھے۔ ایک ہی پل میں ہر چیز حسین ہو گئی تھی۔ وہ چپ تھی۔ ایک بار پھر ہیلو نے اسے چونکا دیا۔ تم کہاں تھے 2 دن سے؟ وہ بے ساختہ بولی۔ میں 2 دن سے نوکری کی تلاش میں مصروف تھا۔ وہ بنا پوچھے جان گیا تھا سوال کرنے والی کون ہے۔ وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ بلال نے کال کی وجہ پوچھی، بے یقینی میں۔ وہ توقف کے بعد بولی، مجھے تمہیں روز دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے۔ تم نہیں دکھتے تو ہر شے ویران لگتی ہے۔ زندگی زندگی ہی نہیں لگتی۔
تم 2 دن نظر نہیں آئے تو میں پریشان ہو گئی تھی۔ دوسری طرف بلال کی کیفیت آسمانوں میں اڑنے جیسی تھی۔ محبت کا اظہار وہ بھی شدت سے، اور اچانک انسان کو فرق تو لگ ہی جاتے ہیں۔ ہوا تک اس کی خوشی محسوس کر سکتی تھی۔ اس کی زندگی کا مقصد جیسے پورا ہو گیا تھا۔ دن گزرتے گئے، محبت پروان چڑھتی گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے لیے جینا شروع کر دیا تھا۔ بلال ہر طرح سے اپنی محبت کی سچائی اس پر کھول چکا تھا۔ کوئی ایسا تہوار نہ ہوتا کہ دونوں میں تحائف کا تبادلہ نہ ہو۔ کال پہ ڈھیروں باتیں کرنا معمول بن گیا تھا۔ زندگی ہر طرز سے حسین تھی۔ نعیمہ ابھی پڑھ رہی تھی، اس لیے پڑھائی چھوڑ کر شادی کی بات پر خاص زور نہ دیا۔ ایک دن نعیمہ کالج گئی اور جیسے واپس آنا بھول گئی ہو۔ سمرین اور عارف سمیت اس کے تینوں بھائیوں کی سانسیں گلے میں اٹکی ہوئی تھیں۔ لڑکی ذات بنا بتائے گھر سے باہر رہی تو گھر والوں پر کیا گزر سکتی ہے۔ انہوں نے ہر جگہ پتہ کر لیا تھا، مگر نعیمہ کی کوئی خبر نہ تھی۔ 2 دن بعد عارف کو کال آئی کہ فلاں ہوٹل سے اپنی بیٹی کو آ کے لے جاؤ۔ جب عارف اور اس کے بیٹے ہوٹل پہنچے تو نعیمہ کو آدموئی حالت میں دیکھ کے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ نعیمہ شدید زخمی تھی، جسمانی اذیت کا شکار، جگہ جگہ سگریٹ کے کش لگے ہوئے تھے۔ وہ نعیمہ کو ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ نعیمہ گینگ ریپ کا وکٹم بنی ہے۔ اس روز بلال نے نعیمہ کو کال کر کے ملنے کا کہا تھا۔ نعیمہ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ بضد رہا تو وہ مان گئی۔ کالج کے اختتام پر بلال اسے ایک ہوٹل میں لے گیا، جہاں اس کے 12 دوست موجود تھے۔ نعیمہ محبت کے پردے کے پیچھے بلال سمیت 13 لوگوں کی ہوس کا نشانہ بنی تھی۔ اس معصوم کو تو خبر بھی نہ تھی کہ بلال اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ وہ تو اس سے محبت نہیں عشق کرتا تھا۔ وہ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتی رہی، واسطے دیتی رہی، منتیں کی اس نے کہ اس کی عزت کو بخش دیا جائے، مگر شیطانوں میں انسانیت کہاں پائی جاتی ہے۔ پورے 2 دن اس پر ظلم کرنے کے بعد بلال نے اس کے گھر فون کر دیا۔ جب محمد عارف نے ڈاکٹر کی بات سنی تو بے ساختہ منہ سے نکلا کہ زمین کے 2 ٹکڑے کر کہ میں اس میں سما جاؤں۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑھ کر اذیت کیا ہو سکتی تھی کہ اس کی بیٹی گینگ ریپ کا شکار ہوئی۔ ماں مر مر جا رہی تھی، لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے، اور بھائی ان کی تو غیرت کو ٹھیس لگی تھی۔ 1 ہفتہ ہسپتال میں گزر گیا۔ نعیمہ کی طبیعت سنبھلی تو اسے گھر لے آئے۔ عارف نے سمرین، نعیمہ اور خود کو کمرے میں بند کر لیا اور چپ چاپ زہر کا پیالہ سامنے رکھ دیا، اور سمرین اور نعیمہ کو کہا کہ تم دونوں میں سے کوئی پی لو یا میں خود پی لوں گا۔ نعیمہ کے چہرے پر معصوم سی مسکراہٹ تھی۔ وہ ماں باپ کی زندگی عذاب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جب زہر اٹھانے لگی تو ماں تڑپ کر رو پڑی۔ ارے نہیں، بیوی سے کہا، اگر تم نے اسے روکا تو میں خود مر جاؤں گا۔ سب مجبور تھے۔ زندگی بعض اوقات کتنا مجبور کر دیتی ہے۔ نعیمہ ایک ہی گھونٹ میں سارا زہر نگل گئی۔ کچھ ہی پلوں میں وہ مٹی کے ڈھیر کے سوا کچھ نہ تھی۔ اس کی ساری شوہی، لاڈ، پیار، مان، عزت، غیرت، سب کچھ اس کے ساتھ ہی اس کی قبر میں دفنا دیا گیا تھا۔ ایک ہنستا بستا گھر زندہ لوگوں کا قبرستان بن گیا۔ بلال اور اس کے ساتھی آج بھی جیل میں ہیں۔ نعیمہ کے بھائی اور باپ آج بھی نعیمہ کی قبر پر جا کے روتے ہیں اور کہتے ہیں، کچھ غلطی تمہاری تھی، کچھ غلطی ہماری تھی۔ سمرین کو بیٹی کے غم کی چپ لگ گئی تھی۔ ٹوٹے ہوئے یقین کی کرچیاں کتنے لوگوں کے سینے میں ایسے لگی تھیں کہ وہ نہ جی رہے تھے نہ مر رہے تھے۔